اپنے صحابہ کے فضائل صحابہ کے سامنے بیان کرتے تھے. صحابہ کے فضائل صحابہ کے سامنے. جی ہاں 3 دن تک آپ فرماتے رہے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ یہ سعد جنتی آدمی ہے. جی ہاں 3 دن تک. اور 3 دن تک یہ اعلان ہوتا رہا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میں 3 دن ان کے ساتھ رہوں گا جا کے ان کے گھر میں، تاکہ ان کی نماز، ان کا ذکر و تلاوت، ان کی تہجد، ان کی ریاضت، ان کا مجاہدہ، ان کے معمولات دیکھوں تاکہ میں بھی جنتی ہو جاؤں. اتنا وقت گزارا ان کے ساتھ. 3 راتیں گزاری اور ساری رات جاگتے رہے. عبداللہ بن عمر ابن العاص 3 رات جاگتے رہے. اب تہجد پڑھیں گے، اب تلاوت کریں گے، اب ذکر. وہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء پڑھ کے سوئے، فجر کی نماز کو اٹھے. عشاء پڑھ کے سوئے فجر کی نماز کچھ نہیں، رات کو کوئی عبادت نہیں. کہنے لگے کرتے کراتے تو کچھ نہیں ہے، اور 3 دن سے اعلان ہو رہا کہ جنتی آدمی ہے. تو پوچھ لیا ان سے کہ جی میں تو آپ کے عمل کو دیکھ کر آیا تھا کہ جنتی ہو جاؤں گا آپ کی طرح، آپ تو کچھ کرتے نہیں ہو. حضرت سعد نے فرمایا میرا تو معمول یہ ہے جو آپ نے دیکھا ہے. میرا معمول تو یہ ہے جو آپ نے دیکھا ہے. لیکن ایک بات میرے اندر ضرور ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو کسی خیر سے نوازا ہے تو مجھے اس سے حسد نہیں ہے. مجھے اس سے حسد نہیں. دیکھو واقعی حسد بڑی خیر سے محروم کر دیتا ہے. حسد بڑی خیر سے محروم کر دیتا ہے. اسے میرے دوستو عزیزوں اپنے ساتھیوں میں جن کو آگے بڑھتے دیکھو ان کے ساتھ ہو جاؤ. حسد نہ کرو. کیا نہ کرو؟ حسد نہ کرو. جی ہاں کوئی بات اچھی کر لے گا، کوئی رائے اچھی دے دے گا مشورے میں، تو حسد پیدا ہوگا. یہ حسد ساتھیوں کو ایک دوسرے کا مقابل بنا دیتا ہے. صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ جب وہ کسی کے فضائل سنتے تو ان کی صحبت میں رہنا چاہتے، ان کے ساتھ رہو تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ہم سے بھی کام لے لے. یہ ہے بات کہ اللہ ان کے ذریعے ہم سے بھی کام لے لے. اسی بات آپ بعد والوں کو آگے بڑھاتے تھے. بہت سے قصے ہیں صحابہ کے، بہت سے قصے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ اگر چھوٹوں کو اور نئے لوگوں کو کوئی کام دیا جائے تو پرانے چلیں گے نہیں چلیں گے. یہ بھی ایک بات ہے، یہ بھی ایک بات ہے ضروری جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. بعض مرتبہ پرانوں کو ایک چیز پیچھے کر دیتی ہے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے تم تو نئے لوگ آگے آ گئے ہیں لہٰذا ہم کام نہیں کریں گے. میری بات دھیان سننی پڑے گی بہت. یہ بھی ہے قدم قدم پر شیطان کام سے محروم کرنے کے اسباب لاوے گا قدم قدم پر. یہ بھی ایک بات ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے بڑے مہاجرین اور پرانے ان پر امیر بنا دیا. چھوٹے کو سنو اشکال ہوا، بے شک اشکال ہوا کہ ان کو کیوں امیر بنایا ہم پر؟ امیر کوئی بڑا ہونا چاہیے، کسی پرانے کو امیر بنانا چاہیے. یہاں اطاعت کا امتحان اس میں ہے کہ چھوٹے تو بڑوں کی مان لیتے ہیں. اگر بڑوں پر چھوٹے کو ذمہ دار بنایا جائے تو کیا بڑے مانیں گے نہیں مانیں گے؟ جی ہاں یہ اطاعت ہے. اطاعت کا امتحان اس میں ہے کہ چھوٹے تو بڑوں کی مان لیتے ہیں کہ بھائی بڑا ہے تو بڑے کی چھوٹے مان لیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو پرانوں پر امیر بنا دیا یہ دیکھنے کے لیے یہ مانتے نہیں مانتے. اور آپ کی وفات ہو گئی اس کے بعد. سنو وفات ہو گئی اس لشکر کی روانگی سے پہلے آپ کی وفات ہو گئی. یہ عجیب بات ہے. لوگوں نے کہا امیر المومنین اور بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ امیر بدل دیجیے کہ نہیں میں نہیں بدلوں گا. جب آپ نے امیر بنا دیا ان کو تو تمہارا امیر ہے جاؤ. یہ دیکھنے کے لیے کہ اگر ذمہ دار چھوٹا ہے تو بڑے اطاعت کریں گے یا نہیں. یہ بھی ایک بات ہے. کہیں بڑوں کو ذمہ دار بنا کر چھوٹوں سے اطاعت کروائی ہے، کہیں چھوٹے کو ذمہ دار بنا کر بڑوں سے اطاعت کروائی ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ کام کرنے میں کام کرنے والوں کی اجتماعیت اس میں ہے کہ یہ اطاعت کے ساتھ چلے. یہ اطاعت کے ساتھ چلے. کام کرنے والوں کی اجتماعیت اس میں ہے کہ یہ اطاعت کے ساتھ چلے. ایک بات میں نے عرض کی ہے
کہ ساتھیوں کے اندر کمزوریاں ہوں گی، لیکن ان کی قربانیوں کو یاد کرو، ان کی قربانیاں یاد کرو اور خوبیاں تلاش کرو، خوبیاں تلاش کرو۔ ایک جنازہ لایا گیا اور آپ کو خبر کی گئی کہ جنازہ آیا ہے، نماز پڑھا دی، تو جنازہ تھا ایک بہت برے آدمی کا جو اپنی برائی میں مشہور تھا، اپنی بدکاریوں میں، اپنے برے کاموں میں مشہور تھا، جنازہ اس کا تھا۔ آپ تشریف لے گئے نماز کے لیے، جب آپ جنازے پر پہنچے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اس شخص کی نماز پڑھانے سے روک دیا، فرمایا نہیں آپ نہ پڑھائیے، آپ جائیے، اور یہ آدمی اچھا نہیں ہے، میرا دل نہیں چاہتا کہ آپ اس کے جنازے پر آئیں، اور اندازہ کرو کتنا برا آدمی ہوگا۔ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے سے، عمر رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھانے سے آپ کو روک دیا، یہ آدمی اچھا نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان فرمایا کہ بھائی بتلاؤ، تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ ایک صحابی نے عرض کیا کہ اس مرنے والے نے فلاں فلاں موقع پر اللہ کے راستے میں ایک رات پہرا دیا ہے، ایک انتظامی لائن کا ایک عمل، رات کا پہرا۔ اس مرنے والے نے ایک رات اللہ کے راستے میں پہرا دیا ہے۔ آپ نے فرمایا جو آنکھ اللہ کے راستے میں پہرا دینے میں جاگی ہے وہ آنکھ جہنم کی آگ نہیں دیکھے گی۔ ایک عمل، ایک برے آدمی کی نیکی تلاش کی جا رہی ہے، اعلان کر کے صحابہ میں سب نماز کے لیے جمع ہیں، بھائی بولو اس مرنے والے نے کوئی عمل کیا ہو، کسی کے علم میں کوئی خیر، کوئی خوبی، کوئی ایک عمل اس مرنے والے کا، یہ بات سامنے آئی کہ اس مرنے والے نے ایک رات اللہ کے راستے میں پہرا دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو آنکھ اللہ کے راستے میں پہرا دینے میں جاگی ہے وہ آنکھ جہنم کی آگ نہیں دیکھے گی۔ آج میں عمر پیچھے ہٹ جاؤ، تمہیں کوئی حق نہیں ہے پوچھنے کا کہ جنازہ کس کا ہے اور اس کا کیا عمل ہے، تمہیں اعمال کے بارے میں سوال کرنے کا کوئی حق نہیں، پیچھے ہٹ جاؤ۔ یہ روایت میں تم پوچھ سکتے ہو جنازہ مسلمان کا ہے غیر مسلم کا ہے، لیکن اس کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم کسی کے اعمال کے بارے میں سوال کرو، پیچھے ہٹ جاؤ۔ تو میں نے عرض کیا کہ ساتھیوں کی خوبیاں تلاش کریں، اور اگر کسی غلطی ہو تو اس کی پچھلی قربانیاں یاد کریں۔